اللہ 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 اللہ۔ تو میری بہنوں، ہم اپنی حیثیت کو ان روحانی اور ایمانی رشتوں سے جوڑیں اور یہ سوچیں کہ کیسے انہوں نے اپنی حیثیت کو بنایا تھا۔ انہوں نے کھا پی کر زندگی گزارنا اور پیٹ بھرنا اور دنیا کے اس مردار تمناؤں کے اندر لٹ جانا، اسے اپنی زندگی کا پیمانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو چلایا اور ان فکروں پر اپنے آپ کو اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان دونوں مبارک بیویوں سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حضرت سارہ سے 10,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور پھر حضرت ہاجرہ سے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ تو ان کی نسلوں میں اللہ نے برکت دی، جن عورتوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے فنا کرنا اور اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ جذبہ اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو گزارا۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ آئے تو نبوت والی زندگی کو پہلی نگاہ اگر کسی نے دنیا میں دیکھا ہے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے۔ اور آپ جب سیدھے غار حرا سے آئے ہیں اور اپنے گھر پہنچے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی بےتاب چلی ہے، تو آپ کو تسلی دینا، آپ کے حوصلے بڑھانا اور یہ کہنا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ سے کوئی بڑا کام لے گا، یہ کہہ کر نبی کو حوصلہ دینے کا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو بیوی کے روپ میں اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہوں نے بتلایا کہ یہ زندگی صرف ہوس پرستی کے لیے نہیں ہے اور صرف یہ دنیا کے چند نفسانی تقاضوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی دین میں مددگار بننے کے لیے ہے اور ایمان کی طلبگاری کو پیش کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے نبی کے نبوت کی گواہی بھی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اس عمل کے اوپر آپ کو حوصلے کے بڑھانے میں اپنی پوری زندگی کو بھلایا، یہاں تک کہ اپنا پورا مال آپ کے قدموں پہ لٹا دیا اور اپنی پوری زندگی آپ پہ لگا دی۔ اور جب یہ پیشن گوئی ورقہ بن نوفل آپ کے چچا نے کر دی اور یہ کہا کہ اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر اس زمانے میں زندہ رہتا تو تمہاری مدد کرتا، ایک دور آئے گا دنیا آپ کی مخالفت کرے گی اور اللہ آپ سے بڑا کام لیں گے، تو ان باتوں کے بعد اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی، یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کے لیے میں آپ کی خدمت میں رہوں گی اور کسی لمحے کسی وجہ سے آپ مجھے اپنے حرم سے دھتکار مت دینا اور مجھے ٹھکرا نہ دینا، میں آپ کی چوکھٹ پر اپنی جان دے کر اپنی آخرت کو بنانا پسند کرتی ہوں۔ تو یہ راستے پر اپنی ساری راحتوں کو پامال کرنا اور ایمانی جذبے پر اپنے آپ کو چلانا، یہ راستہ بیوی کے روپ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھلایا۔ اور پھر امت کی عورتوں کو جو اللہ پاک نے مختلف روپ دیے ہیں، اس میں ایک روپ اس کو کسی نہ کسی کی بیوی بننے کا دیا، تو کسی نہ کسی کی بہن بننے کا دیا۔ تو بہن کے روپ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مقابل میں چل رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ شہید کرنے کے جذبے سے چل رہے تھے، اور لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہن بھائی تو اسلام میں آ گئے۔ یہ سن کے غضبناک ہوئے، پلٹ کر تحقیق کے لیے بہن کے دروازے پہ پہنچے، باہر سے بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور جھلا کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور آواز کو پہچان گئے، اور بہن بھائی پہچان کر پڑھانے والے کو چھپا دیا، اور بہن نے دروازہ کھولا، یہ غضبناک ہو کر ان کے اوپر اپنا وار کیا اور کہا کہ تم بے دین ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دین حق ہے اور سچا ہے تو اس کے قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اب انہوں نے بہن بھائی کی پٹائی کی، بہن بیچ میں آئی چھڑانے کے لیے تو ان پہ بھی ایک حملہ کر دیا، ان کے چہرے سے خون ٹپک گیا۔ اب نادم ہو گئے اپنی بہن کو زخمی دیکھ کر، غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا تم جو کلام پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن نے بے جگری کے ساتھ کہا عمر سن لو، جس ماں کا دودھ تم پیے ہیں
اسی ماں کا دودھ میں بھی پی ہوں. تم ہمیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایمان ہمارے اندر سے نہیں نکال سکتے. اور اگر تم اس کلام کو سننا چاہتے ہیں تو پہلے پاک ہو جاؤ اور شرک کی ناپاکی کی جگہ تم غسل کر کے اپنے آپ کو صاف کر لو. یہ کہہ کے ان کو غسل کروایا. پھر اس کے بعد طٰہٰ کی آیتیں سنائی. جب وہ طٰہٰ کی آیتوں کو سنے، اننی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو بس ہچکیاں لگ گئی، داڑھی بھیگ گئی اور دل پسیج گیا اور تڑپ کر کہا مجھے بھی ایمان کا کلمہ پڑھا دو اور مجھے بھی آقا کی خدمت میں لے چلو اور میں بھی ان کے قدموں میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ خوشی خوشی لے کے چلے ہیں اور وہاں پر انتظار تھا. اور جب پہنچے تو فوراً لوگوں نے معلوم کرنا چاہا کہ حضرت عمر کس نیت سے آئے ہیں. حضرت حمزہ موجود تھے. انہوں نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی. حمزہ کے زندہ رہنے تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کہہ کر اپنی جرات دکھائی اور جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر قدموں پہ پہنچ گئے اور کہا یا نبی اللہ، میں آپ کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، بس یہ زندگی کا بدلنا تھا. اسی کے اوپر مبارکبادی آپ کی بہن نے بھی دی اور کہا کہ کئی دن سے آقا دعا کر رہے تھے اے اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کی طاقت کا سامان کر دے. ادھر جبرائیل امین آئے اور آ کر مبارکباد دی اور کہا یا نبی اللہ، آپ کو مبارک ہو کہ عمر اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہ مبارکبادی میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں بلکہ تمام ملائکہ ایک دوسرے کو آسمانوں میں مبارکباد دے رہے ہیں اور عمر کے اسلام لانے کے اندر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پھر آپ کے راستے سے اللہ نے خلافت کے زمانے میں 3 بر اعظموں کو اسلام میں داخل کیا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجوایا. یہ پورا ایک عورت کے حساب میں ہے اور وہ بہن کے روپ میں ام جمیل اور حضرت فاطمہ کہلانے والی آپ کی بہن ہے، جو اس مبارک محنت کے اندر گھر کے تعلیم کا حلقہ تھا اور اس کی برکت یہ تھی کہ عمر جیسوں کو ہدایت مل گئی. تو یہ تعلیم کے ہمارے حلقے اور یہ گھروں میں ہمارے ایمان کے تذکرے یہ بڑے بڑے باطل کو ٹکرا دینے اور ختم کرانے کا ذریعہ بنیں گے اور حق کو دنیا میں چمکانے کا سبب بنیں گے. اس طرح اللہ نے اس زندگی کو دکھلایا اور بیٹی کے روپ میں اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ دکھایا کہ جس وقت ہجرت کا وقت آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر آئے اور فرمایا ابو بکر تنہائی چاہیے، تم سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ تنہائی ہے، یہاں میری بیوی ہے اور میری یہ چھوٹی بیٹی اسما بیٹھی ہے، یہ سب آپ کے خادم ہیں، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ کو اطمینان ہوا. فرمایا ہجرت کا حکم ہوا ہے اور ہجرت کرنا ہے. ہجرت کی بات سنتے ہی کہ اللہ کے نبی سفر پر جائیں گے، حضرت اسما چھوٹی سی بیٹی تھی لیکن فوراً اپنے دوپٹے کو نکالا اور اسے بیچ میں سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنا سر ڈھانکا اور ایک ٹکڑے کے اندر سامان سفر باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو اس طرح ان بیٹیوں میں یہ شعور بیدار ہوا اور ایمان کی محنتوں میں یہ کردار انہوں نے اپنی زندگیوں سے ظاہر کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا کہ بیٹی ہم غار ثور میں رہیں گے، تو چھوٹی ہے، خاموشی سے آنا اور آقا کی خدمت میں توشہ پہنچا دینا. چنانچہ یہ کام 2 دن تک متواتر حضرت اسما کرتی رہیں اور وہاں پر پہنچاتی رہیں. پہلے دن گئی اور جب دوسرے دن پہنچی تو چہرے پہ زخم تھا، چہرہ اداس تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، یہ چہرے پہ زخم کیسے آیا؟ تو کہا یا نبی اللہ، کل راستے میں ابو جہل مل گیا اور اس نے میرے بال پکڑ لیے اور کہا تجھے پتا ہے کہ تیرے باپ اور تیرے باپ کے رسول کہاں ہیں، مجھے خبر دے ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. میں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں بتا نہیں سکتی، میں اپنی جان تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن نبی کو حوالے نہیں کر سکتی. اس نے زور سے تھپڑ مارا اور مجھے ڈھکیلا. جب میں گر پڑی تو میرے چہرے پہ زخم آ گئے. تو یہ کیفیتوں کے ساتھ بیٹیوں نے باپ کے ساتھ دین کا کردار ادا کیا اور ہجرت کی تاریخ میں اپنا نام لکھوایا. تو میری بہنوں، عورتوں کی ایک تاریخ ہے کہ ہر روپ کے اندر انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی زندگی کو دین اور ایمان پر چلایا اور آخرت والی فکروں میں بسایا.